السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں انسانیت کی شروعات کیسے ہوئی؟ وہ پہلا لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک عظیم ہستی کو پیدا کیا جسے ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ آج ہم ان کا مکمل قصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو اس کی مختلف مٹیوں سے ایک وجود بنایا۔ وہ وجود حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو بتایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور کہا، یا اللہ، کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور وہ پہلا کلمہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر آیا وہ تھا الحمدللہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے جو فرشتے نہ جان سکے۔ پھر حکم دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ تکبر کر کر کہنے لگا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دونوں کو جنت میں سکونت ملی اور حکم دیا گیا کہ ہر چیز کھاؤ مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور کہا، یہ درخت کا پھل کھاؤ تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دھوکا کھا گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پر ان کے کپڑے اتر گئے اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ جہاں ایک وقت تک رہنا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے توبہ کی اور دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا گیا۔ ان کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، جہاں قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طویل عمر پائی، تقریباً 960 سال۔ پھر ان کی وفات ہوئی اور فرشتوں نے انسانوں کو تدفین کا طریقہ سکھایا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کا سفر مکمل ہوا، لیکن ان کی نسل آج تک پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا، مگر کامیابی اسی کی ہے جو اللہ کے حکم کو مانے اور توبہ کرے، واپس لوٹ آئے۔ اگر آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور مزید انبیاء کے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔